السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم کا 52 یعنی 52 نمبر کا درس مکتبہ احمدیہ سامرود گروپ سے، فیس بک گروپ سے لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کا عنوان جو رکھا گیا ہے، سچائی۔ مسلمان سچا اور سچائی پسند ہوتا ہے۔ اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے اعمال، ہر چیز میں سچائی کو مقدم رکھتا ہے۔ اگر قول میں سچا ہے تو افعال میں بھی سچا ہوتا ہے۔ اگر سچائی میں کوتاہی نظر آئے تو اسے اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اسلام اور ایمان سچائی کی دعوت دیتا ہے اور سچ بولنے پر ابھارتا ہے، اور سچ بولنے والوں کی ہی ایمان و اسلام تعریف کرتا ہے۔ آئیے دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ آیت نمبر 119۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں میں سے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ایمان والوں کو، یعنی اہل ایمان کی ایک بڑی خاصیت ہونی چاہیے، وہ سچ بولے۔ اگر سچ نہیں بولتا، میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، تو سچ اس کو مقدم ہر حال میں رکھنا، اور سچ بولنے پر اسلام نے ہمیں ابھارا۔ من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سورہ احزاب آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: مومنوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا سچ کر دکھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں کو مومنین میں سے قرار دیا، اور عہد کو مکمل کرنا یہ اعمال کے اعتبار سے سچ ہے۔ زبان سے بولنا یہ قولی سچ ہے، عہد کو پورا کر کے دکھایا، یعنی اعمال میں، افعال میں اس نے سچ کو ثابت قدم رکھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا: والصادقین والصادقات، کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں کئی اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی وصف ہے کہ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ آخر کی آیت کے آخر کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 33 میں فرمایا: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ لوگ جو سچائی کو لے کر آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام جو سچائی لے کر آئے، وصدق به، اور اس کی جن لوگوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے والذی جاء بالصدق کی واحد کے ساتھ یہاں خطاب کیا۔ تو پہلے میں نے ایک عمومی بات کہی، اور یہاں آیت کے اندر اللہ نے واحد کا تذکرہ کیا، اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا۔ تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، کہ اللہ کے رسول ہم سچ لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اور ان کی لوگوں نے تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ سچ بولنا اور سچائی کی تصدیق کرنا دونوں ضروری ہے، کیونکہ متقی وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ نے کہا جو سچائی کی تصدیق کرتا ہے وہ متقی ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، بہت واضح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، تم پر واجب ہے، علیکم، جس سے اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے جہاں کہیں علیکم یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو واجب پر دلالت کرتے ہیں اور یہ حکم کے معنی میں ہوتا ہے، علیکم بالصدق، کہ تم پر اللہ رب العالمین نے سچائی کو واجب قرار دیا، یعنی سچائی کو لازم پکڑ لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی اور سچ یہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، بر کی طرف۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ بھلائی اور نیکی اور بر یہ رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یزال الرجل، برابر آدمی، یصدق، سچ بولتا ہے، ویتحری الصدق، اور وہ آدمی صرف سچ بولتا ہی نہیں بلکہ سچ کو تلاشتا بھی ہے۔ سچ تو بولتا ہے اور سچ کی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ کیا کون سی بات سچ ہے، اس سچ کو اس کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، اور تم بچو، یہ بھی علیکم جیسے لازم اور واجب کے لیے، ویسے ایاکم کا جو استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں پر اس سے پرہیز کرنا، دور رہنا، اور جب کہیں ایسا حکم آتا ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے ہر انسان کو اس پر آمادہ ہونا چاہیے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم بچو کذب سے، کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف، فجر فسوق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجور اور گناہ یہ رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، برابر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں اسے کوئی ایسی بات مل جائے جسے وہ پھیلا دے، جھوٹ کو تلاشنے میں رہتا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ دو طرح کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، ایک طرح کا انسان جو سچ بولتا بھی ہے اور سچ کی تلاش کرتا ہے، ہمیشہ وہ سچ تلاش کرتے رہتا ہے، اور ایک انسان جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہیں کچھ بات ایسی مل جائے جو جھوٹی کیوں نہ ہو اسے پھیلا دے، اسے معاشرے میں اڑا دے۔ یہ مسلمانوں کا ایک سیوا بن چکا ہے۔ وہ اپنے اسلام کا، ایمان کا جائزہ لے کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام میں کتنے پکے اور سچے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بتلایا سچائی کا کیا مرتبہ ہے اور سچ بولنے والے کا اللہ رب العالمین نے کیا فائدہ رکھا ہے اور کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملنے والا ہے۔ وہ بات واضح ہوئی کہ جو سچ بولتا ہے اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے جو تصدیق مل گئی اس کو، دنیا اگر اس کی تکذیب کی تصدیق کر دے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جب اللہ کے یہاں اس کا وہ سچ اور سچا آدمی لکھ دیا گیا، اور اس کی رہنمائی ہمیشہ نیکی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سچائی کے بہت اچھے ثمرات، یعنی بہت فائدے ہیں جو سچے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی چند قسمیں صاحب کتاب نے بیان کی ہے۔ پہلی چیز، اس سے ضمیر کو راحت ملتی ہے، یعنی انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔
آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا. تو ہم غور کر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل ملامت کرتا ہے اور انسان اندر سے بڑا پریشان ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنے کے بعد اس چیز کو سچ کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو انسان اگر ایک مرتبہ میں سچ بول دے, چاہے کتنی بھی ایسی بات کیوں نہ ہو کہ جس میں وہ پریشان ہو جائے, لیکن سچ بولنے کے بعد اسے اطمینان ضرور ہوگا. آئیے ہم دیکھتے ہیں سنن ترمذی کی روایت صحیح قرار اللہ کے امام ترمذی سے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق طمأنینۃ, کہ سچائی اس کے اندر اطمینان ہے, سچائی کے اندر اطمینان ہے. آپ سچ بولیے بڑا سکون محسوس ہوگا, جھوٹ بولیں گے اتنا ہی بے سکونی آپ کے اندر آئے گی. دوسری چیز, سچ کے نتیجے میں کمائی میں برکت ہوتی ہے اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ بیع و شراء کرنے والے دونوں کے درمیان اختیار ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دونوں الگ اور جدا نہ ہو جائے. یعنی انسان بیع کے اندر اختیار رہتا ہے دونوں کو, چاہے وہ بیع کرے یا کینسل کرے, دونوں میں اختیار ہوتا ہے. یا کوئی وجہ آ جائے تو وہ اس بیع کو چھوڑ بھی سکتا ہے, دونوں میں اختیار ہوتا ہے, اسے بیع خیار کہتے ہیں. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا, اگر خرید و فروخت کرنے والے دونوں انسان سچ بولتے ہیں اور اپنے ساری چیزیں اس میں بیع کے اندر واضح کر دیتے ہیں, کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما, اللہ رب العالمین ان دونوں کے لیے ان دونوں کی بیع و شراء کے اندر برکت دیتا ہے. دیکھیے بیع کا استعمال جب دو کے لیے آتا ہے تو یا تو ایک خریدار ہوگا اور ایک بیچنے والا ہوگا, تو وہاں پر بیع و شراء دونوں کہا جائے گا, یعنی خرید و فروخت کرنے والا دونوں وہاں مراد ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے بیع کا معنی تو بیچنے والا ہوتا ہے, شراء کا معنی خریدار ہوتا ہے, تو آپ دونوں میں بیع و شراء خرید و فروخت کرنے والا اور بیچنے والا دونوں کیوں ترجمہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ دونوں سے مراد جب دو ہو تو دونوں مراد خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں مراد ہوتے ہیں. تو خریدنے والا اور بیچنے والا ان دونوں کے لیے اللہ رب العالمین برکت رکھتا ہے. کب؟ جب وہ سچ بول کر تجارت کرتا ہے, سچ بول کر اپنی چیز کو فروخت کرتا ہے یا کسی چیز کو خریدتا ہے اور واضح کر دیتا ہے ساری چیز کو, تو اللہ اسے برکت دیتا ہے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا, پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن كَتَمَا, اگر وہ چھپاتا ہے کوئی چیز کو, وَكَذَبَا, اور وہ دونوں چھپاتے ہیں یا دونوں جھوٹ بولتے ہیں, یعنی بیع و شراء کے اندر جھوٹ سے کام لیتے ہیں, اور ایسا جھوٹ سفید جھوٹ سے کہا جاتا ہے جو بعد میں فاش بھی ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی فاش ہو پاتا ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بولتے ہیں یا دونوں جھوٹ بولتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا محقت برکت بیعہما, کہ ان دونوں کی بیع کے اندر یعنی خرید و فروخت کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے, برکت مٹا دی جاتی ہے. تو آپ غور کیجئے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹ یہ انسان کے تجارت کے اندر بھی برکت ختم کر دیتا ہے. تو تجارت اور لین دین کے معاملے کے اندر بھی سچ کو غالب رکھنا انتہائی ضروری ہے, تبھی سے برکت ہوگی, ورنہ کبھی برکت نہیں ہو سکتی. تیسری چیز, سچائی سے شہداء کا مقام حاصل ہوتا ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ, صحیح مسلم. من سأل اللہ الشہادة, کہ جس نے اللہ رب العالمین سے شہادت کا سوال کیا, یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا سوال کیا یا کرے, تو صدق اور سچے دل سے وہ شہادت کا سوال اگر کرتا ہے, بلغہ اللہ منازل الشہداء, تو اللہ رب العالمین اسے شہداء کے منزل میں اتار دیتا ہے, پہنچا دیتا ہے. یعنی سچے دل سے شہادت انسان طلب کرتا ہے. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ, اور اگر وہ اپنے بستر بھی پر موت پا جائے تب بھی اسے شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. صحیح مسلم کی روایت. کب ہوگا؟ جب انسان سچے دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہو,
صرف ریاکاری اور دکھلاوا نہیں، سچے دل سے اور سچائی کے ساتھ رکھتا ہو۔ آئیے، سچائی کن باتوں میں نمایاں ہو سکتی ہے، یعنی کن کن چیزوں میں سچائی نمایاں طور پر واضح ہوتی ہے۔ آئیے قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی گفتگو کرتے ہوئے اتنا جھوٹ سے کا سہارا لیتا ہے کہ ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ، کوئی معاملہ ہو یا نہ ہو جھوٹ اس کو بولنا ہی بولنا ہے ہر گفتگو کے اندر، تو وہ انسان منافق ہے۔ میں پہلے بھی کہا میں نے کہ اگر انسان سچائی سے کام میں لیتا تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، وہ کتنا مومن ہے۔ اگر وہ مسلمان اپنا کہتا ہے، اسے اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا سچا ہوں۔ اگر سچا نہیں ہے، بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان و مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا سچا جھوٹا ہے، تو انسان خود اپنے آپ کو دیکھے اور غور کرے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچائی پر آ جائے اور سچ بولتے ہوئے مومن بننے کا عہد کر لے اور مسلمان ہونے کا عہد کر لے۔ 3 چیز جس میں سے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ لین دین میں مسلمان سچائی کو مد نظر رکھتا ہے، خیانت اور دھوکہ نہیں کرتا، اور کسی بھی حال میں جھوٹ اور دھوکے کا مرتکب نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر جب وعدہ کے مرتبہ معاملہ ہوتا ہے اور جب امانت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر سچائی اور جھوٹ آرام سے انسان کا پکڑا سکتا ہے، اور وہاں پر سچائی کی انتہائی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنے حال میں سچا ہوتا ہے اور اس کا ظاہر و باطن ایک طرح کا ہوتا ہے۔ وہ نہ تو جھوٹ کا لباس پہنتا ہے اور نہ ریا و دکھلاوا کرتا ہے، اور وہ مال کے اظہار میں بھی تکلف نہیں کرتا۔ جو مال اس کا نہیں ہے اسے اپنا ظاہر جو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، دیکھیے، المتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب زور، صحیح مسلم کی روایت، کہ جس انسان کو کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے، جس کے پاس اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت، ایسی نعمت نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا اظہار کرتا ہے اور دکھلاوا کرتا ہے اور جھوٹی شہرت کرتا ہے اور صرف جھوٹ ہی جھوٹ وہاں پر پھیلاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلابس الثوب زور، تو اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ یہ ایک تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جیسے کسی انسان کے پاس کوئی کپڑا ہو ہی نہ اور وہ اس کو دکھلاوا کرے، بنائے، جیسا کہ آج کل اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات پیش کروں کہ جیسے کسی انسان کے پاس وہ لباس نہ ہو جس لباس کو ایڈیٹنگ کے ذریعے آج بنایا جاتا ہے، مثلا موبائل کے اندر یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے سے، کئی فوٹوشاپ کے ذریعے سے فوٹو بنایا جاتا ہے، اس کی منڈی رکھ کر کے کسی کوٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور پینٹ کوٹ کے اندر اچھے اچھے لباس کے اندر وہ آدمی دکھایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹا ہی لباس پہننے کے مانند ہے۔ تو جب انسان کے پاس جو چیز نہ ہو یا جو چیز اس نے نہ کیا ہو، اگر وہ اپنی جھوٹی تعریف کروانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یا پھر وہ ایسے کہہ دے یا اس نے وہ کام نہ بھی کیا ہو، اس کام کے لائق بھی نہ ہو، پھر وہ کہہ دے کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے، تو گویا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور یہاں وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ آئیے سچ کی چند مثالیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ابن حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سودا کیا اور وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں بقیہ رقم ابھی لا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن حمزہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بھول گیا۔ 3 دن بعد مجھے بات یاد آئی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں انہوں نے کھڑا کیا تھا آپ وہیں کے وہیں رکے ہوئے تھے، اور فرمایا اے جوان، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں تمہارے انتظار میں ہوں۔ اور حدیث کے کچھ الفاظ اور بھی مزید آئے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی بجائے میں اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت زیادہ ہوتا ہے۔
تو دیکھیے اللہ کے رسول کا معاملہ دیکھیے، آپ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، آپ نے عملی طور پر سچائی ثابت کی، صرف زبان سے نہیں۔ زبان سے سچائی تو بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر سچائی کو ثابت کرنا اور سچ پر برقرار رہنا، یہی ہے کہ اس آدمی سے 3 دن کا وعدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں کے وہیں رک گئے، آپ نے دوسری کوئی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یہی سچائی ہے عمل کے اعتبار سے۔ اسی انداز کے واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ملتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ یاد کرو، ذکر کرو کتاب میں اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ وعدے کے سچے تھے، یعنی وعدوں کو سچ کرنے والے، اور رسول وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، اللہ نے کہا وعدے کے سچے، یعنی عملی طور پر آپ نے وعدے کو سچ کر دکھایا تھا۔ دوسری مثال دیکھیے، حجاج بن یوسف بڑا مشہور بادشاہ تھا، جس کا تعلق سے مشہور ہے، اس نے کئی لوگوں کو سزائیں دی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو تابعی تھے، انہیں بھی اس نے سزا دی، اور کئی لوگوں کو سزا دی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک ملتا جلتا ایک واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک دن لمبا خطبہ دیا، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، یعنی جو نماز کا وقت ہونا چاہیے اس نماز کے وقت کے گزر جانے کے بعد نماز نہیں بلکہ اس سے پہلے پڑھ دینا چاہیے۔ تو حجاج بن یوسف سے ایک آدمی نے کہا کہ نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت تمہارا انتظار نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین تجھے معذور نہیں قرار دے گا، تو جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ حجاج نے اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ اس کی قوم کے افراد آ کر کہنے لگے یہ آدمی مجنون ہے، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا معاملہ کہتے رہے چھوڑو پاگل آدمی ہے، تو کہا یہ پاگل مجنون ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ کے کہنے سے بات نہیں ہوگی، بلکہ اگر یہ آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں پاگل اور مجنون ہوں تب میں اس کو رہا کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو عقل اللہ نے دی ہے اس کا کیسے انکار سکتا ہوں، اور جس بیماری جو جنون کی بیماری ہے اس نے مجھے عافیت دی ہے، میں بیمار، میں مجنون اور پاگل نہیں ہوں، میں کیسے اس کا اقرار کر لوں؟ حجاج نے اس کی سچی بات سنی تو اسے آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے اگر وہ چاہتے بول سکتے ہاں میں پاگل ہوں، جیسا آج ہوتا ہے نا، کورٹ کچہری کا معاملہ آتا ہے، وکیل لڑتا ہے اور کیس چلتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ یار تو بول رہا پاگل ہوں، تو وہ آدمی بولتا ہے ہاں میں پاگل ہوں۔ تو ویسے اس آدمی نے نہیں کیا، بلکہ اپنی سچائی پر برقرار رہا اور اڑا رہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حجاج بن یوسف جب حکم جاری ہو جائے قید کا یا پھانسی کا یا قتل کا، وہ ہو کے رہتا تھا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی سچائی پر اڑا رہا کہ ہاں میں پاگل عقل نہیں ہوں، میں اچھا انسان ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہوئی ہے۔ یہ ان کی سچائی تھی۔ حجاج بن یوسف کو سچائی پسند آئی اور اسے آزاد کر دیا۔ تیسری مثال امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حدیث کی تلاش کے لیے ایک شخص کے پاس گیا، دیکھا کہ اس کا گھوڑا بھاگ رہا تھا اور وہ شخص اپنے دامن میں جو کہتے ہیں ایک جو دانہ ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، وہ جو جس کا عرب وغیرہ میں ذرا استعمال ہوتا ہے، ابھی آج کل جو دلیا جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، وہ دلیا جو ہی کا بنتا ہے، اور تلبینہ وغیرہ جو بنتے ہیں سب جو کے ہی بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے دامن میں اپنے کپڑے میں جو لے کر کے گھوڑے کو اشارہ کر رہا تھا تاکہ اسے پکڑ لے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا تیرے دامن میں جو ہے، سوال پوچھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جو شخص جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے میں اس سے حدیث حاصل نہیں کروں گا۔ صدق کے میدان میں جب امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طرز عمل کتنا اچھا اور کتنا بہتر ہے، آپ غور کیجئے کہ سچائی کو حدیث کو لینے میں بھی انہوں نے اس کے گھوڑے اور جانور کو دھوکہ دینے سے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو ایک پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں سچائی کو لازم پکڑنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، سچ بولنا ہے، عملی طور پر بھی سچ بولنا ہے، زبانی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، اور جتنے مواقع آ جائے ہر موقع کے اندر سچ ہی سچ کا ساتھ دینا ہے اور سچ بولنا ہے، جھوٹ سے
ہر حال میں پرہیز کرنا ہے. اور یہ درس اخلاقیات کے تحت ہے. جو انسان سچ بولتا ہے اسی کے اخلاق بلند ہوتے ہیں. جو انسان جھوٹا ہے اسے دنیا اخلاق مند کہہ دے لیکن وہ اللہ کے نظر میں اور اسلام کی نظر میں وہ اخلاق مند ہو ہی نہیں سکتا ہے. اخلاق مند وہ ہے جو سچا ہے. ایک بات بتا دوں, مزید ایک دو بات ختم کرتا ہوں کہ آج کل معاشرے کے اندر سچائی کیسے مٹ رہی ہے. اس کے اندر گھر کے بڑوں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے کہ گھر کے بڑے عمومی طور پر اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں. کس طرح سے؟ گھر سے باہر کوئی آتا ہے کہ آپ کے ابا ہے, ابا جان گھر میں سے بچے سے کہہ دیتے ہیں جاؤ کے بول دو نہیں ہے. وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بچہ جھوٹ سیکھتا ہے. ایسے ہی بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے, جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, بچے بھی جھوٹے بن جاتے ہیں. لیکن 3 مواقع ایسے بیان کیے جاتے ہیں جہاں پر جھوٹ جائز ہے. وہ ایک جنگ کا میدان ہو, دشمن کو, ایسا دشمن نہیں کہ میں اور ایک ہمارا مسلمان بھائی لڑائی ہو گئی اور اس سے دشمنی میں ہم لڑائی کر رہے ہیں, وہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہاں آپ کو جنگ, وہ جنگ جس میں کفار اور اسلام کی لڑا جا رہا ہو, وہاں جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. دوسرا, 2 آدمی لڑائی کیے ہوئے ہیں, بڑی ان کے اندر کشیدگی چل رہی ہے, خطرناک اختلاف ہے, وہاں پر جھوٹ کا سہارا لے کر کے ان دونوں کو ملوانا چاہے تو جھوٹ بول کر کے ملا دے. کیسا جھوٹ؟ اگر وہ دوسرا انسان کی تعریف نہیں بھی کر رہا ہو تب بھی کہہ دے ارے تمہاری وہ تعریف کر رہا تھا, وہ تو تم سے ملنا چاہتا ہے, تم نہیں ملنا چاہتے ہو, تو دونوں طرف ایسی بات کہہ کر کے اتنا کام کر سکتے ہیں. تیسرا, اپنی بیویوں کے تعلق سے آیا ہے کہ ان کے پاس کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں, لیکن ہر حال میں اور ہمیشہ نہیں, بلکہ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے, تو جتنا اس کے لیے اجازت ہے اتنا ہی, لیکن ہر بات میں جھوٹ نہیں, جیسا آج کل معاشرے میں عام ہو چکا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے, اس لیے بتانا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بتانے عورتیں آزاد ہو جائے گی, نہیں, حدیث کے اللہ نے کہہ دیا, بات خلاص. تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. حد سے زیادہ جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے. تب یہ کب؟ جب کچھ عورتیں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, ہر بات میں شک کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, تو اس جگہ پر ایسا ہوتا ہے. یا پھر عورتوں کا مزاج اتنا کمزور ہوتا ہے, اس لیے حدیث میں آیا, اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ عورت ٹیڑھی پسے سے پیدا ہوئی ہے, سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی. تو ایسا موقع آ جائے تو وہاں پر تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے, لیکن کلی طور پر جھوٹ کا سہارا ان کے پاس بھی لینا درست نہیں ہے, جو آج کل معاشرے میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا انسان بنائے اور سچائی کی سچے لوگوں کے ساتھ دینے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.